السلام علیکم اے میرے ہموطنو عزیزو، میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو کلپ پھینکے ہیں کہ یہ ملک ایسے چلے گا، یہ ملک ایسے چلے گا۔ مجھ سے زیادہ بڑے بڑے سمجھدار ہیں، 25 کروڑ عوام کے اندر بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی ہیں، مگر میں تو یہ جانتا ہوں کو جو بابا قوم کہہ گیا تھا کہ اس طرح کر لو، صدر ایوب بھی کہہ گیا تھا، آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ مجھے آج یہ 25 کروڑ عوام بتائے کہ امریکہ کے اندر صدر راج کیوں ہے، وہاں جمہوریت کیوں نہیں ہے، وہاں جمہوریت کیوں نہیں ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے، وہاں صدر راج ہے۔ ایک صدر، جتنی ریاستیں اتنے گورنر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو دخل اندازی نہیں کرتا، کوئی صدر کو گورنر اطلاع کرتا ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، گورنر کو ڈی سی اطلاع کرتا ہے، اور جتنے بڑے بڑے محکمے ہوتے ہیں یہاں فوجی ریٹائر بیٹھے ہوتے ہیں، جنرل لیول کے، میجر لیول کے اداروں کے اندر بے ایمانی نہیں ہوتی۔ جو ٹینڈر بھی کھلتے ہیں وہ این سی کمپنی کو ملنے چاہیے سڑکیں بنانے کے، یہ عام ایم این اے ایم پی کو بندوں کو نہیں ملنے چاہیے۔ یہ تو گنے کی راپ ڈال کے تو لک تیار کر کے آپ کو سڑکوں پہ ڈالتے ہیں، جو 2 مہینے کے بعد سڑک خراب ہو جاتی ہے، سڑک برباد ہو جاتی ہے۔ 2 مہینے سے زیادہ سڑک نہیں چلتی پاکستان کے اندر۔ جتنی میری فوج نے سڑکیں تیار کی ڈسکے سے لے کے سیالکوٹ تک، آج تک قائم و دائم ہے، وہ نہیں کہیں سے کھڈے وڈے پڑے۔ جو ہم سڑکیں بناتے ہیں، چیپیاں لگاتے ہیں، بل پورا ہم سڑک کا لے لیتے ہیں، ڈالتے ہیں ہم وہ ٹوکریوں کے ساتھ وہاں بجری ہے، وہ پیور لک نہیں ہوتی، وہ گنے کی راپ ہوتی ہے، جو گنا شکر بنتی ہے نا، گنے کی راپ جو آخر میں رہ جاتی ہے غلیظ قسم کی، وہ اس میں مکس کر کے لک کے اندر وہ ڈالتے ہیں یہ۔ اور جو سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں ان کو تریشر کر کے دوبارہ پھر وہی بجری تیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح کا تو کام ہے میرے ملک کے اندر۔ میں نے کہا تھا صدر راج ہوگا، ایک صدر ہوگا، 4 گورنر ہوں گے، آگے کوئی سسٹم نہیں ہوگا، نہ گاڑیاں، نہ وزیر، نہ مشیر، نہ سیکٹری، نہ کوئی، ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے، ملک رواں دواں چلے گا۔ میں نے پہلے بھی سال پہلے بھی ایک کلپ پھینکا تھا اس طرح بنا کے، مگر مجھے کوئی آنسر نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ نہ آئے کوئی بات نہیں، میرا کام ہے تبلیغ کرنا، اللہ کی پیغام پہنچانا کہ بھی اس طرح بچا لو، ملک بچتا ہے تو بچ جائے گا۔ اگر آپ کہیں اب اس طرح ملک بچا لیں گے، مہنگائی کا کم نہیں ہونی، اب پوری دنیا میں تو آگ لگی ہوئی ہے، مہنگائی کہاں سے کم ہوگی؟ مہنگائی نہیں کم ہوگی۔ اور میں نے وہ پہلے کلپ میں کہا تھا نا کہ اہل حدیث والے وہ بھی اچھے لوگ ہیں، وہ میں کہنا بھول گیا تھا، اہل تشیع جائیں گے جو قبضہ کریں گے یورپ تک، اہل تشیع جس کو ہم لوگ شیعہ حضرات کہتے ہیں، ہمارے 7200 تو فرقے بنے ہوئے مذہبوں کے ہیں، وہ بھی کلمہ کو ہیں، ہم بھی کلمہ کو۔ اگر فرق درک ہے تو وہ خدا جانے، ہمارا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی بھی نکتہ چینی کرنا۔ وہ انہوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اہل تشیع نے، ہم لوگوں نے نہیں کیا۔ ایران کودا نا خیر، مسلمان تھا، اس کو تکلیف ہوئی، وہ کودا، اس نے ڈرون 400 کے کتنے ڈرونوں کے ساتھ حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل کو چکر چڑھ گئے ہیں، مگر وہ بات پھر نہیں مان رہا۔ چلو نہ مانے گا ایک دن، جب مسلمان اکٹھے ہوں گے تو مانے گا بات۔
इनको कहें, ये टीवी वालों को, पाकिस्तान के अंदर कोई टीवी नहीं होना चाहिए, पीटी के अलावा कोई टीवी नहीं होना चाहिए। क्यों कि ये सारी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए गलत खबरें बयान करते हैं, सही हक़ाइक़ से आवाम को ये नहीं बताते, गुमराह करते हैं। ये लीडर खेलते रहते हैं सारा दिहाड़ी मेरे टीवी के ऊपर बैठ के। इमरान ने ये कह दिया, इमरान ने वो कह दिया, इमरान ने वो कर दिया, इमरान ने वो कर दिया। भाई वो इमरान जाने तो खुदा जाने, अगर गिल्टी है तो उसको सज़ा दे दो, अगर गिल्टी नहीं है तो बरी कर दो। वो भी अवाम में आए, वो भी जलसे जुलूस करे, वो भी मुल्क को जितना बर्बाद करना चाहता करे, करने दो। मुल्क तो पहले ही बर्बाद हो चुका हुआ है। मुल्क को शहीदों के मजमेस तोड़ दिए तुम लोगों ने, और तुम लोगों ने क्या कर दिया, मुल्क बर्बाद करके रख दिया। अब वो कहता है कि मैंने नहीं किया, वो कहती मैंने नहीं किया। और यासीन की औरत जो है बूढ़ी सी, जिसकी कब्र में टांगे हैं, पता नहीं कब मौत आई नहीं है, वो टीवी के ऊपर मैंने उसकी खुद आवाज़ सुनी है, और कि कोर्ट कमांडर के घर की तरफ चलो। ये बात तो मैंने कानों में सुनी है, ये मैं बात गलत नहीं करता। रब्बुल जलाल की कसम, बात ये सच्ची है, ये बात सच्ची है। वो कह रही कोर्ट कमांडर, टीवी लगा के देख लो, अगर मैं गलत कहता हूँ मुझे फांसी लगा देना अगर ये बात गलत हो। चलो, मैंने नहीं इमरान को देखा, मैंने उसको देखा, इसके बंदों को देखा, पीटीआई के जियालों को देखा, मैंने देखा। मैं भी तो जियाला हूँ मुस्लिम लीग का, मैं तो नहीं गया कहीं आज तक। और बेनज़ीर फौत हो गई थी, शहीद हो गई थी, मैं तो नहीं गया। अफसोस ही किया कि अल्लाह ताला को उसका दर्जा बुलंद करे, अल्लाह जन्नतों में कर दे। मैं तो नहीं गया कहीं। यहाँ खाने की फुर्सत नहीं मिलती तो इनके पास जाने का क्या मकसद है। ये तो हम लोगों को मिलना पसंद नहीं करते ये लीडर लोग, तो हमें क्या ज़रूरत है इनको मिलने की। जब ज़रूरत होगी आपके घर पे आ जाएंगे, बाजी जी हम आपके खादम, बाजी जी हम आपको वोट। ये अगर खिदमत करना चाहते हैं तो खिदमत के कई और रास्ते भी हैं, अल्लाह की राह पे निकलने, और निकलो, तबलीग करो, निकलो, गरीब बंदों की मदद करो। अल्लाह ने पैसा दिया है, ये ज़रूर वज़ीर बन के खिदमत होनी है। वज़ीर बन के खिदमत नहीं होनी, वज़ीर बन के पैसे पैदा होते हैं, डबल रेटिंग हो जाती है, डबल पैसा मिलता है, किक बैक कमीशनें मिलती हैं इन लीडरों को। ये जो आते हैं, मैं ना शहबाज शरीफ को रिश्वत लेते देखा, ना मैंने जरदारी को देखा, ना मैंने नवाज शरीफ को देखा, ना मैंने इमरान को देखा, मैंने किसी को नहीं देखा। मगर मैंने बातें सुनी सबकी, वो खुदा बेच जानता सच्ची हैं या झूठी हैं। मगर मेरा पैगाम यही है अपने जनरल साहब को, जनरल साहब आपको खुदा रसूल का वास्ता इस मुल्क के अंदर सदर राज लगा दो अगर मुल्क बचाना है। नहीं तो कश्मीर में क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में ये आग बढ़ जाएगी। वो कहते हैं जेलम तक हमारा इलाका है। वो आप लोगों के डीसी के उन्होंने कपड़े उतार के सरेआम चौक के अंदर टांग दिया हुआ है। ये तो इस तरह के तो हाल हो रहे हैं। वहाँ पीटीआई की हुकूमत है। और गंडा साहब कहते हैं कि हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे। बात तो ये पहले इंतशार की कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुजीब को जब भट्टो उसने अयूब ने कैद किया था तो उसने कहा था एक वन यूनिट ना तोड़ना, एक मुजीब को ना छोड़ना। मुजीब को छोड़ोगे तो बांग्लादेश बन जाएगा। ये बात पक्की है। ये ऑन टीवी की बात है, मेरी बात नहीं है। ये अखबारों की बातें हैं जो मैं बातें करता हूँ। इमरान ने हमसे क्या लेना है? जाओ डॉक्टर सरार की केस से निकाल के देख लो, उसने इमरान के बारे में क्या कहा, शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहा, नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा। उसने सब कुछ वादे बयान कर दिया है। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, मैं यही कहता हूँ ये मुल्क के अंदर सदर राज लगा दो अगर कामयाब होना है। अगर सदर राज नहीं होगा तो ये मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। उसकी वजह है
کہ ہم لوگ سب لوگ بے ایمان ہیں، بیچ میں میں بھی بے ایمان ہوں، اس لیے کہ نہ میرے ملک کے میں عدل انصاف ہے، نہ میرے ملک کے اندر نظام ہے، کوئی عجیب نظام ہے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی سنانے۔ میں نے ہزاروں کلپ پھینکے، آج تک کسی لیڈر کا مجھے پیغام نہیں آیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے۔ نہیں آئے تو نہ آئے، میں گھر میں اللہ مجھے دے کے من سلوا سلاتا ہے، میں کھا کے سوتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا۔ میں ان لیڈروں کے اوپر نہیں ہوں کہ یہ لیڈر مجھے دیں گے تو میں کھاؤں گا، میاں جی آئیں گے تو نعرے بجیں گے، نہ مجھے میاں صاحب سلامت رہیں، زرداری صاحب سلامت رہیں، سارے لیڈر سلامت رہیں، مگر خوف خدا بھی کریں، دل میں خوف خدا بھی رکھیں۔ میرا یہی پیغام تھا کہ صدر راج میں تو مانگتا ہوں صدر راج ہی لگے، جو بابا قوم کہہ گیا تھا۔ یہ ملک سدھر جائے گا، یہ ملک بہترین ہو جائے گا، نہ اس کے اوپر خرچہ ہوگا۔ اس کی آمدنی نہیں ہے تو اس پہ خرچے ڈالے ہوئے آپ نے وزیروں میں شیروں کے، یہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ یا تو فیکٹری لگاؤ نا، فیکٹری چلے، رواں دواں پیسہ آئے جائے ملک کے اندر، وزیر مشیر بھی کھائیں، پیٹ بھر بھر کے کھائیں، مگر پہلے ملک بچانے کی ترتیب سوچو، اگر سوچ سکتے ہو۔ جنرل صاحب یہ میرا پیغام آپ کو تھا، اگر اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ فلانا تھا فلانا تھا، یہ میں نے جو دیکھا اپنی زندگی میں 60 سالوں میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ میں نے ملک کے اندر دیکھا۔ میں نے وہ ایوب کا دور دیکھا، صبح 5 بجے جھاڑو مار رہا تھا سڑکوں کے اوپر جمع دار، اور پھر چونا بھی مار کے جاتا تھا۔ کہاں گئی وہ باتیں؟ یہی نلکے کا پانی پیتے تھے ہم لوگ گھروں میں، نہ منی واٹر لینا پڑتا تھا، نہ ٹیوب ویل پہ جانا پڑتا تھا، ٹیوب ویل خود بخود سٹارٹ ہو جاتے تھے۔ یہ واسا والے بہت بڑے بغیرت ہیں، جنہوں نے فرضی نوکریاں دی ہوئی ہیں ٹیوب ویل چلانے والوں کو۔ ٹیوب ویل والے نے 5,000 روپے پہ موچی رکھا ہوا ہے باہر، وہ ٹیوب ویل آن کر دیتا ہے، وہ ٹیوب ویل آن کر دیتا ہے، ٹیوب ویل ٹائم ہو تو بند کر دیتا ہے۔ جس دن آنکھ کھلے اگر موچی کی بھی نہ کھولے تو آپ کو پانی نہیں ملنا۔ یہ کیسا سسٹم ہے؟ پہلے میرے ملک کے اندر آپریٹر 24 گھنٹے ٹیوب ویلوں کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کوئی تار تو نہیں خراب ہو گئی، کچھ تو خراب نہیں ہو گیا۔ شہباز شریف نے کتنے فلٹر لگائے، کتنے فلٹر لاہور کے اندر لگائے، کچھ کامیاب ہوئے، کن کی یہ نشہ کرنے والے ٹوٹی اتار کے لے جاتے ہیں۔ میں اس کا شہباز شریف کا تو نہیں نقص تو ہمارے عملے کا ہے، نقص تو ہمارے نیچے طبقے کا ہے۔ شہباز شریف اور رات کو ٹوٹ کے تو نہیں چیک کرے گا آگے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کو کسی طریقے سے چلاؤ، اگر چلانا ہے، نہیں چلا سکتے تو ہاتھ اٹھا لو، کیونکہ آگے پیسہ ویسا نہیں ملنا کسی سے۔ آزاد کشمیر نہ کہیں ہاتھ سے چھن جائے، اس کی طرف توجہ کرو۔ جنرل صاحب آزاد کشمیر میں بڑی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ادھر جاؤ۔ انڈیا میں تو بھڑکی ہوئی ہے، جو بھڑکی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم انڈیا سے مل جائیں گے جا کے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے اس طرح کے جو بیان آ رہے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میری طرف سے میری آرمی، میری فوج، میری ادارے اللہ قائم و دائم رکھے سدا، پولیس کو بھی، آپ لوگوں کو بھی، اور ان لیڈروں کو بھی اللہ ہدایت دے، اور مجھے بھی دے۔ اللہ پاک ان کی بھی حفاظت کر رکھے اور آپ لوگوں کی حفاظت رکھے۔ اللہ پاک میرے پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد، سدا قائم اور دائم رہے۔ یہ بنا تو کلمے کے نام سے تھا، مگر وہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔